وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہت ہی زیادہ اہم اور وقت کا ضروری موضوع آج کے اس سوال میں اور اس کے جواب میں پڑھنا ہے۔ ہمارے سامنے جو آج سوال ہے وہ اس کتاب کا سوال نمبر 111 ہے۔ سوال نمبر 111 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، کیا سلفیت مختلف ٹولیوں کی طرح ایک ٹولی ہے اور کیا اس سے نسبت کرنا قابل مذمت ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ اس لیے اہم ہے کہ عام طور پر آج اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقے اسی بات کا طعنہ دیتے ہیں۔ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اور سارے فرقے ہیں ایسے ہی یہ سلفی حضرات بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیثیت بھی ایک فرقہ ہے، یا ایسے ہی جو بھی اس مشن کے نام ہیں صفاتی نام، یہ سب کے سب ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مختلف فرقے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کی سوال میں بھی گفتگو ہوئی ہے اور یہاں بھی اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سلفیت مختلف ٹولیوں کی طرح فرقوں کی طرح ایک ٹولی ہے، فرقہ ہے اور اس سے نسبت رکھنا قابل مذمت ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، جواب سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اگر فرقہ ہم حدیث کی روشنی میں فرقہ کہتے ہیں تو اسی اعتبار سے یہاں پر فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے، ورنہ بات جس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ فرقہ اس معنی میں فرقہ نہیں کہ حق سے الگ ہو کر کے کوئی ٹکڑا بن جائے، حق سے الگ تھلگ ہو کر کے، کتاب سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے الگ ہو کر کے جو بہت سارے فرقے دنیا میں بن گئے، ان فرقوں کی طرح سے فرقہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو سب الگ ہو گئے فرقے حق سے، ٹکڑے بن کر کے، دھڑا بن کر کے اور ایسے ہی ٹولیاں بن کر کے الگ ہو گئے، تو اب یہ 73واں ہی ہے اصل، 73 یعنی 72 تو الگ ہو گئے، اب یہ اکیلا باقی بچا تو ٹکڑا ہی دکھائی دے رہا ہے، فرقہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اعتبار سے 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک باقی بچ رہا ہے، اس لیے وہ فرقہ، ورنہ اس اعتبار سے فرقہ نہیں کہ وہ قرآن و سنت اور سلف امت کے مشن سے الگ ہو کر کے، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کے سلوک سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی الگ فکر اور کسی رائے کا حامل ہو جائے، اس معنی میں ہم فرقہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس وضاحت کے بعد، یہی اہل سنت و جماعت ہے، جب یہی اہل سنت و جماعت ہے تو فرقہ کیسے رہے گا؟ یہ یعنی اصل ہے، یہ اصل ہے، یہی سنت والے ہیں اور یہی سنت پر حق پر اکٹھا ہونے والے ہیں، سنت پر جمنے والے، الگ فکر، رائے، عقیدہ، منہج بنا کر الگ تھلگ ہو جانے والا کوئی ٹولہ، کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو یہی اہل سنت و جماعت ہیں، یہ گروہوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، گروہوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں گے کہ دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے، تو یہی آپ کو ان دونوں جملوں میں ٹکراؤ دکھائی دے گا۔ اوپر کیا کہا؟ سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، یعنی سلفیت نجات یافتہ جماعت ہے، یہی اہل سنت و جماعت ہیں، یہ گروہوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، پہلے کیا کہا؟ فرقہ ناجیہ ہے، یعنی اس کو فرقہ کہا، اور آگے کیا کہا؟ یہ گروہوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نا کہ اس اعتبار سے یہ فرقہ ضرور ہے کہ جب 73 ٹکڑے امت کے ہوں گے تو 72 جہنم میں جائیں گے، ایک باقی بچے گا، اور وہ ٹکڑا جو باقی بچا ہے وہ کہاں جائے گا؟
जन्नत में जाएगा। इस एतबार से फ़िरक़े नाजिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी की हदीस का खुलासा ये है कि वो एक है जो जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे, यानी जहन्नम में उन्हें अजाब होगा। और फ़िरक़ा नहीं है, इस एतबार से फ़िरक़ा नहीं है कि किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत की राह से हट करके किसी नई फिक्र, नए अकीदे, नए मनहज पर चलने वाला ये तबका नहीं है। अच्छा, जिन्हें अहज़ाब टोलियाँ कहा जाता है, अहज़ाब यानी टोलियाँ कहा जाता है, ये गिरोहों में से कोई गिरोह नहीं है जिन्हें अहज़ाब कहा जाता है यानी टोलियाँ कहा जाता है, बल्कि ये सुन्नत और दीन पर सचमुच कारबंद जमात का नाम है। ये सलफियत का चंद लफ्ज़ों में तारुफ है कि सलफियत है क्या चीज़, सलफियत किस चीज़ का नाम है। दीन पर सचमुच कारबंद, सुन्नत और दीन पर सचमुच कारबंद रहने वाली जमात का नाम है। तो अब इस्लाम से निस्बत बहुत सारे लोगों को है, सुन्नत से निस्बत बहुत सारे लोगों को है, कुरान के नाम लेवा बहुत सारे लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम और उनसे मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन असल बात जो समझने की है वो क्या है, वो ये क्या सही मानों में कुरान पर चलने वाले, क्या सही मानों में सुन्नत पर चलने वाले, और क्या सही मानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की डगर पर चलने वाले ये है या नहीं है। हर आदमी कुरान का नाम, हर आदमी सुन्नत का नाम तो लेता है, लेकिन कुरान और सुन्नत के नाम के साथ ये देखना जरूरी है कि क्या वाकई यानी हकीकत में सचमुच वो सुन्नत पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या सचमुच वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये असल में पहचान है उनकी। दावों से कोई चीज़ नहीं मान ली जाती, दावों के साथ अमली तौर पर दलील और उसका सबूत फराहम करना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत बुनियादी बात है कि असल में सलफियत हकीकत में जो दीन अल्लाह की तरफ से उतरा है कुरान की शक्ल में, सुन्नत की शक्ल में, उस कुरान और सुन्नत पर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाया, बताया, उन्होंने समझा, उसी पर चलने वालों का नाम सलफियत है। दावों और निस्बतों से हकीकत नहीं बदल सकती, दोनों एतबार से। एक शख्स सलफी है, दावा करता है सलफी होने का, लेकिन वो सही मानों में किताब व सुन्नत और सलफ़े उम्मत के मिशन पर नहीं है, तो वो भी सही मानों में सलफी नहीं माना जाएगा, वो भी सही मानों में सलफी नहीं कहा जाएगा। और जो सलफी नहीं है और वो अपने आप को सलफी कहना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो तो बदरजे औला सलफियत के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका रास्ता अलग है। ये जुमला आपसे इसलिए अर्ज किया जा रहा है क्योंकि आज जितने फिरके हैं इनमें से कोई फिरका ऐसा नहीं है जो ये मानने को तैयार हो कि वाकई हमारा रिश्ता सलफ से नहीं है। आप देखिए, इस तरह के दावे भी लोगों ने किए हैं। लोग कहते हैं कि लोग सलफी अपने आप को सलफी कहते हैं, सलफियत के दावेदार बनते हैं। सलफी किसे कहते हैं? सब सलफ, अबू हनीफा सलफ, मालिक सलफ, इमाम शाफई सलफ, अहमद इब्न हम्बल सलफ, इस तरह की बात कह करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो तकलीद करते हैं वो सलफियत, हम जो अइम्मा की तकलीद करते हैं वो भी क्या है? वो भी सलफियत है। अबू हनीफा सलफ हैं, मालिक सलफ हैं, शाफई सलफ हैं, अहमद बिन हम्बल सलफ हैं, इसे हमें इनकार नहीं है। सलफ का ये अगला तबका है, दूसरा तबका है, तीसरा तबका है, यानी सहाबे किराम। असल में सलफ कौन है? असल सलफ सहाबे किराम है, और सहाबे किराम के बाद दूसरे नंबर पर ताबईन, तीसरे नंबर पर तबे ताबईन, और उनके बाद जो भी उनके सही मानों में पैरोकार हैं वो उसके बाद लाहिक होते हैं, यानी उसके साथ उनमें शामिल होते हैं बाद में। तो अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल के सलफ होने से हमें इनकार तो नहीं है कि वाकई वो नबी के सहाबा की राह पर, ताबईन की राह पर चलने वाले थे। इससे हमें कोई एतबार, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इस पर कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं, मानते हैं कि यकीनन ये हमारे असलाफ में से हैं, और सलफ़े उम्मत में चोटी के नाम जो भी लिए जाते हैं उनमें से इन अइम्मे अरबा के नाम भी लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनसे निस्बत रखना, इनकी बातों को पकड़कर बैठना
اور اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کو صحابہ کرام کے موقف اور مشن کو چھوڑ دینا، کیا یہ سلفیت ہے؟ ان کے سلف ہونے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کا ان لوگوں کا نام لینا اور سنت کو چھوڑ کر کے ان کی اندھی تقلید کرنا، یہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں۔ تو دونوں میں خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کی جائے، مغالطہ نہ پیدا کیا جائے، لوگوں کو شبہے میں نہ ڈالا جائے۔ اتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تم مقلدو، تقلید کرنے والوں، فکر مت کرو، تم بھی سلف کی راہ پر چلتے ہو۔ کیا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل یہ سلف نہیں تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سلف نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، سلفیت کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ سلفیت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، نہیں، گزرے ہوئے زمانے میں تو بہت سارے لوگ تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اس اعتبار سے بھی وہ سلف نہیں کہے جا سکتے۔ اور جو لوگ سلفیت کی راہ، جو لوگ سلف ہیں، قرآن، سنت اور صحابہ کے راستے پر چلے ہیں، وہ سلف ہیں۔ لیکن اصل میں سلف اس گزرے ہوئے زمانے کا ہی نام نہیں ہے، اس گزرے ہوئے زمانے میں جو عقیدہ تھا وہ سلفیت کا عقیدہ ہے، جو سنت کا راستہ تھا وہ سلفیت ہے، جو مشن تھا وہ سلفیت ہے۔ تو سلفیت صرف اور صرف گزرے ہوئے زمانے کا نام نہیں ہے، ایک اسلامی منہج ہے، ایک قرآن و سنت کا حضرات صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں ایک دستور ہے، اس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ورنہ کیا تابعین کے دور میں اہل بدعت نہیں تھے؟ کیا تابعین کے دور میں اہل بدعت، صحابہ کرام کے دور میں جب تابعین تھے، کیا ان کے بیچ میں اہل بدعت نہیں تھے؟ خوارج کب تھے میرے بھائیوں؟ خوارج حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں خوارج تھے، اس سے پہلے بھی خوارج تھے، بہت کھل کر کے آئے نہیں آئے، لیکن خوارج تھے۔ تو کیا صرف اور صرف ماضی کے حوالے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں؟ صرف ماضی کے حوالے کی بنیاد پر نہیں، وہ خالص دور جو قرآن و سنت اور صحابہ کا دور تھا، اس عقیدے، اس منہج، اس سنت، اس عمل، اس سلوک، اس رہن سہن، معاملات، ہر اعتبار سے جو نظام تھا، اس اصول کا، اس ضابطے کا، اس منشور کا نام سلفیت ہے۔ اس لیے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کا نام لے کر کے دنیا کے اندر تقلید کو رواج دینا اور اس کو سلفیت کہنا، یہ بدترین قسم کا ظلم ہے تاریخ پر، منہج پر اور عقیدے پر۔ اس طرح کے بڑے بڑے القاب رکھنے والے لوگ اس طرح سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ سلمان ندوی صاحب کا یہ دعویٰ تھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کچھ دنوں پہلے، یعنی سال دو سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سلف کی بات کرتے ہیں، سلف کی بات کرتے ہیں، بھئی ہم بھی سلف کے راستے پر ہیں۔ یہ چاروں ائمہ کے نام لے کر، ابو حنیفہ سلف، مالک سلف، شافعی سلف، احمد بن حنبل سلف، اس لیے ہم بھی سلفی۔ تو تم تقلید کو سلفیت ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور پہلے جاؤ، اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو اور پہلے جاؤ، حضرات صحابہ کرام کا دور، حضرات خلفائے راشدین کا دور خاص طور پر اپنے سامنے رکھو، اور ان کے بعد بقیہ دیگر صحابہ کرام کا دور اور ان کا منہج، ان کا موقف ثابت کرو کس نے تقلید کی، سنت کے خلاف کس نے کوئی عمل کیا ہے، سنت کے خلاف کب کس نے کوئی بات کی ہے۔ اور اگر کہیں کسی بنیاد پر، کسی حدیث کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، کہیں کوئی حوالہ سامنے نہ آنے کی بنیاد پر، کبھی اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کا حوالہ دے دیا تو دیگر صحابہ کرام سخت ناراض ہو گئے اور کہا کہ قرآن و سنت کے سامنے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے سامنے تم ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے ابو بکر و عمر کا حوالہ دیتے ہو، تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، مجھے اس کا ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ تو آپ اس طرح سے مغالطے میں لوگوں کو نہ ڈالیں۔ اس وقت جو فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت میں اندھی تقلید کا، تقلید شخصی کا بہت بڑا دخل ہے۔ یعنی اندر کا، جو مسلمانوں کے بالکل اندر کا سخت قسم کا اختلاف اور انتشار پھیلا ہے، وہ تقلید کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر مسجدوں کی تقسیم، مدارس کی تقسیم، اداروں کی تقسیم، تعلیمی دعوتی اداروں کی تقسیم، یہ سب کچھ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اسی اندھی تقلید کے نتیجے میں، تقلید شخصی کے نتیجے میں، تقلید اعمیٰ، جمود والی تقلید جس میں دلیل نہیں، حوالہ نہیں، بس شخصیت پرستی اور نسبتوں پر لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اسی کو اسلام کا اصل اور صحیح تصور سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر حد درجہ انتشار امت کے اندر پیدا ہوا۔
اور اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ بعض علماء نے افسوس کے ساتھ بعض علماء نے بھی بعض ایسے لوگوں نے بھی جو ایک امام کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی تقلید کو بڑھاوا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اور اس حوالے سے آپ کے سامنے نام آیا تھا کہ جلالین کے حاشیہ لگانے والے خلیل احمد خلیل ساوی مالکی نے اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید سے باہر نکلنا دراصل دین سے خروج ہے۔ ائمہ اربعہ کی تقلید سے باہر نکلنا یہ دین سے خروج ہے، اور یہ ضلالت ہے، اضلال ہے، یعنی گمراہی ہے، گمراہ کرنا، اس طرح کی جملے استعمال کیا ہے۔ اس لیے چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، اس سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، چاہے ان اماموں کی کوئی بات قرآن کے بھی خلاف جائے، سنت کے بھی خلاف جائے، صحابہ کرام کے موقف اور ان کے قول کے بھی خلاف جائے، تب بھی کسی آدمی کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید سے باہر نکلنا درست نہیں۔ اتنی جرت کے ساتھ جلالین کی تفسیر جلالین کے حاشیے میں احمد خلیل ساوی مالکی نے یہ بات کہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جرتیں لوگوں نے کی ہیں، اور یہ حد درجہ کہہ لیجئے سنگین مسئلہ ہے کہ امت کو سنت کی راہ پر چلانے سلف کی راہ پر چلانے کی کوشش کرنے کے بجائے انسان ائمہ اربعہ کی تقلید کو قرآن و سنت اور صحابہ کے موقف کے سامنے واجب قرار دے، اور اسے خروج کو دین اسلام سے خروج قرار دے۔ اس طرح کی جرت کی ہے لوگوں نے۔ بہرحال تو بات ہی چل رہی ہے کہ سچ مچ قرآن و سنت پر چلنے والے اور اصل میں سنت اور دین پر چلنے والے جو ہیں وہی سلفی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ ایک جماعت ہمیشہ میری امت کی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ ایک جماعت کے لوگ، ایک جماعت میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ لا یضرہم، انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، من خذلہم، جو ان کے ساتھ خذل کریں گے۔ خذل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خذل کے معنی ہوتے ہیں بے سہارا چھوڑ دینا، ساتھ نہ دینا، ایک دم الگ تھلگ کر دینا، کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ایک بائیکاٹ جیسا۔ تو بے سہارا چھوڑ دینے والے، بے یارو مددگار چھوڑ دینے والے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کتنا بھی بائیکاٹ کر لو، کتنا بھی مخالفت کر لو، کتنی بھی سازشیں کر لو، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن کوئی تبدیلی ہو جائے، موقف سے اسٹینڈ سے ہٹ جائیں، یا ان کا وجود ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر صورت میں حق اپنی آن بان کے ساتھ باقی رہے گا، اور اہل حق باقی رہیں گے۔ نہ ان کی مخالفت کرنے والے، تو نہ تو ان کی مخالفت کرنے والے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، اور نہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے، بے سہارا چھوڑ دینے والے، انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ یہ صاف صاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بشارت ہے، پیشین گوئی ہے، اور اس میں بڑی تسلی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈھارس ہے، اس میں اطمینان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے۔ اور پوری تاریخ کا مطالعہ آپ کر کے دیکھیں، کہیں جزوی طور پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یا ان کے موقف اور مشن پر روک لگائی جا رہی، یہ سب تو ہوا ہے، لیکن حق کبھی دب گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پوری تاریخ میں حق دب گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، حق والے ختم ہو گئے ہوں، مٹ گئے ہوں، ایسا پوری تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَسَتَفْتَرِقُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةً۔ یہ مشہور روایت ہے وہی جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، یعنی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، ہر ایک فرقہ اپنی اپنی گمراہی اور اپنے اپنے انحراف کے اعتبار سے جہنم میں سزا کا مستحق ہوگا۔ الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اسی الا واحدہ سے فرقہ ناجیہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایسا آپ کو حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ ایک فرقہ ہے وہی الفرقۃ الناجیہ، ایسا نہیں ملے گا آپ کو، لیکن یہ کیا ہے؟ اس حدیث سے ماخوذ نام ہے، اس حدیث سے ماخوذ نام ہے۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو سوائے ایک کے یعنی وہ نہیں جائے گا، نجات پائے گا، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟
अलफिरक़तुन नाजिया, फ़िरक़े नाजिया। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, लोगों ने पूछा सहाबा ने, अल्लाह के रसूल ये कौन सा फ़िरक़ा है? आपने फरमाया मन काना अला मिस्ली मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो बिल्कुल उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं। तो मिसल कहा, कैसे कहा? मिसल कहा। हदीस में ख़ास तौर पर या इल्म हदीस में ये बात ख़ास तौर पर समझाई जाती है, और जब रिवायतों को पढ़ा जाता है तो उसमें ये अल्फाज आते हैं। कभी कभी आता है कि मिसलहू, ये जो रिवायत ऊपर गुजरी है, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, वो रिवायत बयान कर दी जाती है। उसके बाद आगे दूसरी सनद बयान करते हुए कभी कभी मुहद्दिस क्या कहता है? मिसलहू, और कभी कभी कहता है नहवहू। तो मिसलहू का मतलब होता है बिल्कुल सेम सेम, और नहवहू का मतलब होता है करीब करीब, यानी थोड़े से अल्फाज कम बेश भी हो सकते हैं, कुछ अल्फाज का डिफरेंस भी हो सकता है ना। और मिसलहू का माना क्या होता है? सेम सेम। तो क्या कहा? आला मिसली मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो बिल्कुल उसी तरीके पर रहेगा जिस पर मैं और मेरे साहब हैं। यानी थोड़ा मिलता जुलता, कुछ इधर मिलता जुलता, कुछ इधर मिलता जुलता भी ये नहीं है। जमात का माना क्या है? जो बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा हो जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं। तो इससे आपको एग्जैक्ट होना, परफेक्ट होना, मिन व अन होना, बेऐन ही होना, मिसल होना, इसकी तरगीब समझ में आती है। और सुन्नत पर एकदम वैसे ही कारबंद रहना चाहिए, सुन्नत को बिल्कुल वैसे ही तलाश करना चाहिए, सहाबा के मिशन को एकदम बारीकी से तलाश करना चाहिए कि किस पर नबी थे और किस पर नबी के सहाबा थे। तो जो जिस पर नबी थे, नबी के सहाबा थे, उसे मिसल तलाश किया जाएगा। जब मिसल तलाश किया जाएगा तभी जाकर के उसके ऊपर अमल हो सकेगा। अगर हम इस मामले में नरमी का मामला कर देंगे और सोचेंगे जैसे तैसे चलता है, तो फिर आप आला मिसल पर नहीं आ सकेंगे। मिसल पर आने के लिए हमको आपको खालिस सुन्नत की तलाश करनी होगी, खालिस सहाबे किराम का मनहज तलाश करना होगा, तब जाकर के हम अल्लाह के नबी और सहाबा के असल मिशन पर चल सकेंगे। तो नजात की जो बशारत है इल्ला वाहिदा, वो जैसे तैसे चलने से नजात नहीं मिलेगी, बल्कि आला मिसल, बिल्कुल उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी और आपके सहाबे किराम थे। इसीलिए हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका रहा है कि हमारे असलाफ यानी सहाबे किराम के बाद ताबईन बिल्कुल वही रास्ता तलाश करते रहे जो नबी के सहाबा का रास्ता था। ताबईन जिस रास्ते तबे ताबईन आए, उन्होंने भी वही तलाश किया जो नबी का और आपके सहाबा का तरीका था। और हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत और जमात के लोग, अहलु सुन्नत व जमात, अहलुल हदीस, अस्सलफियून हमेशा क्या करते हैं? हमेशा एग्जैक्ट वही रास्ता तलाश करते हैं जो रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का और आपके सहाबा का है। गौर करने की बात यह है कि यहां तो बात चल रही है कि आला मिसल पर कैसे चला जाए, एग्जैक्ट उसी रास्ते पर कैसे चला जाए जो नबी का और आपके सहाबा का रास्ता है। इतनी ताकीद है, इतनी बारीक है, इतनी बारीकी है। तो अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो बिल्कुल उसी पर न चल रहा हो, बल्कि करीब करीब चल रहा हो, कुछ इधर से भी ले रहा हो, कुछ इधर से भी ले रहा हो, कुछ इधर से भी ले रहा हो, कुछ अपनी अकल से भी ले रहा हो, उनका क्या हाल होगा? और आगे बढ़ी, उनका क्या हाल होगा जो सिरे से नबी और सहाबा को समझते ही नहीं है, बल्कि बहुत दूर रहते हैं। वो हवाले सुन्नत के हैं अकीदत की बुनियाद पर, नाम सहाबा का कभी लेते हैं अकीदत के नाम पर, लेकिन उनका जो रास्ता है वो पूरे तौर पर अपनी लॉजिक की बुनियाद पर है। कोई तसव्वुफ से दीन ले रहा है, कोई खारजियत का दीन बना रखा है, किसी ने आले बैत रसूल को सारे दीन इस्लाम का बर्जा बना रखा है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब मिसल की शर्त लगाई जा रही है, करीब करीब भी मंजूर नहीं है अल्लाह तबारक व तआला, मिलता जुलता भी मंजूर नहीं है, एग्जैक्ट मतलूब है। तो ये है रास्ता सलफियत का, ये है रास्ता सलफियत का। यही वजह है अब जब हम बारीकियों में तलाश में जाते हैं कि एग्जैक्ट सुन्नत रसूल क्या है, एग्जैक्ट नबी के सहाबा का रास्ता क्या है, तो लोग कहते हैं इतना तशद्दुद करने की क्या जरूरत है, इतनी भी ज्यादा बारीकी में उतरने की क्या जरूरत है? भाई इसलिए जरूरत है क्योंकि नजात जरूरी है, नजात जरूरी है। नजात पाने के लिए हमें उसी एग्जैक्ट रास्ते की तलाश करनी होगी जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी और आपके सहाबे किराम चलते रहे। इससे यह भी मालूम पड़ा
کہ نبی کا راستہ جو تھا ایگزیکٹ وہی راستہ نبی کے صحابہ کا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے اور دونوں کے ساتھ مثل کہا ہے، یعنی میرا اور میرے نبی میرے صحابہ کا جو راستہ ہے ایگزیکٹ اسی راستے پر تم کو چلنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں اور اللہ کے نبی میں اختلاف کا کوئی راستہ نکالنا یہ بھی زیادتی ہے، درست نہیں ہے۔ یہ اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، اسی لیے اس حدیث کے اندر بھی جو مشہور روایت ہے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اب یہ سنت دو مرتبہ آیا تو اس سے ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت الگ ہے اور خلفاء راشدین کی سنت الگ، دونوں سنت ایک ہے۔ جو آپ کی سنت وہ آپ کے خلفاء کی سنت، جو آپ کے خلفاء کی سنت وہ آپ کی سنت، دونوں سنتیں ایک ہیں، الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ کیسے معلوم پڑا؟ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمسکو بہا، تمسکو بہا، بہا فرمایا اس کو لازم پکڑو، اس کو، کس کو؟ اسی سنت کو جو نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔ اگر دونوں سنتیں الگ ہوتی تو اللہ کے نبی فرما دے تمسکو بہما، ان دونوں سنتوں کو لازم پکڑنا، لیکن آپ نے سنگولر اس لیے استعمال کیا، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نبی کی سنت وہی ہے جو خلفاء کی سنت ہے، جو خلفاء کی سنت ہے وہی نبی کی سنت ہے، اسی سنت پر خلفاء راشدین عمل کرتے تھے۔ اور خلفاء راشدین کے ساتھ تو وہ لفظ جڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الراشدین، ہدایت نیک رشد پر ہیں، سراپا نیک راستے پر چلنے والے، المہدیین ہدایت سے آراستہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ مثل ہونا چاہیے، ایگزیکٹ وہی راستہ۔ تو سلفیت کیا ہے؟ اس لیے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں لہذا سلفیت، سلفیت کیا ہے؟ سلف یعنی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقیدہ و منہج پر قائم جماعت ہے۔ سلفیت کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج پر قائم ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ جواب ہو گیا جو کسی نے پوچھا تھا کہ کیا سلفیت بھی دیگر تولیوں کی طرح، دیگر فرقوں کی طرح سے کوئی فرقہ ہے؟ جیسے لوگ الگ ہو کر کے الگ دھڑا بنا لیے، کیا یہ بھی ایسے ہی ہے؟ تو جواب دیا کہ سلفیت، سلف یعنی اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج پر قائم جماعت، یہ موجودہ دور میں پھیلے ہوئے فرقوں، گروہوں، تولیوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے، پوری صراحت کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ سلفیت کسی گروہ کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام، کسی دھڑے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بات چیت، اپنی تعامل، اپنی بیہیویئر، اپنی دعوت، لکھنے، بولنے، کسی سے گفتگو کرنے، کسی سے بحث و مباحثہ کرنے، کسی بھی جگہ اس انداز سے کوئی لب و لہجہ، کوئی تعبیر نہیں آنی چاہیے کہ آپ بھی دیگر فرقوں کی طرح سے اپنے فرقے کی دیواروں کو سدھار رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہو کہ آپ سب فرقوں میں بیٹھے ہیں، چھوڑو اپنے فرقوں کو، آؤ اس راستے کی طرف جو نبی کا راستہ تھا، صحابہ کا راستہ تھا۔ اس طرح سے پریزنٹ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ایک فرقے کی طرح سے ہی ہینڈل کیا، جیسے آدمی کسی فرقے سے جڑا ہوا ہے اور وہ فرقہ کسی امت کے فرد کے ساتھ اس کی نسبت ہے، تو آدمی اسی سے جڑ کر کے اسی کی حفاظت کرنے میں لگا رہتا ہے، اسی کو سنوارنے میں، اسی سے جوڑنے میں، اور اسی سے منسلک اور وابستہ رہتا ہے۔ اس طرح سے کبھی بھی کوئی سلفی کبھی بھی سلفیت کو پریزنٹ نہ کرے۔ سلفیت یعنی سارے فرقوں سے لوگوں کو نکالنا اور کہنا کہ اسی راستے پر چلو جس راستے پر اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے موجودہ دور میں پھیلے ہوئے فرقوں، گروہوں، ٹولیوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی گروہ تو نہیں۔ جیسے گروہ اور ٹولیاں چل رہی ہیں، ایسا کوئی گروہ یہ سلفیت نہیں ہے، بلکہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم قدیم جماعت ہے، عہد رسول سے قائم قدیم جماعت ہے، جو نسلوں سے گزرتی ہوئی مسلسل اب تک جاری ہے، نسلوں سے 1400
44 45 46 کا دور چل رہا ہے. نسلوں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی جماعت اور اسی راستے پر چلنے والی جماعت ہے. تو صاف صاف کیا ہے؟ مسلسل اب تک جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جیسے دوسرے فرقوں کی عمر کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کو 300 400 سال، یا کوئی اس کے پیچھے کوئی اس کے آگے. اس طرح سے اس جماعت کی عمر نہیں ہے. اس کا فاؤنڈیشن بعد کا نہیں ہے، بلکہ اس کا فاؤنڈیشن کب کا ہے؟ غار حرا کا فاؤنڈیشن ہے. اس کی اساس غار حرا میں ہے، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت دیا گیا. وہیں سے یہ سلفیت ہے، وہیں سے یہ اہل حدیثیت ہے، وہیں سے یہ مشن ہے جس کو مختلف صفاتی ناموں سے جانا جاتا ہے. تو اس کی کوئی اس طرح سے جیسے دوسری جماعتوں کی فاؤنڈیشن کی ڈیٹ ہے، فلاں فلاں سن میں فلاں فلاں جماعت قائم ہوئی، فلاں فلاں سن میں فلاں فلاں جماعت قائم ہوئی، ہے نا. اس طرح سے جماعت اہل حدیث، سلفی، اہل الحدیث یا اہل الاثر یا اہل السنت والجماعت یا اہل الجماعت یا جماعت، ان کی کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ہے جس تاریخ میں یہ جماعت فاؤنڈ ہوئی ہو. بلکہ اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ جب سے اسلام شروع ہے. اسلام کے آغاز سے جماعت اہل حدیث، اسلام کے آغاز سے سلفیت مشن. یہ نام صفاتی بعد میں، لیکن اصل مشن جو ہے، مشن قرآن کریم اترا، اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اسے آگے بتایا. یہ کب سے ہے؟ جب سے پہلی وحی اتری ہے تب سے ہے. اس مشن کا اصل میں صفاتی نام، ایک سے زیادہ صفاتی نام ہے. صفاتی نام کئی ایک ہیں اس کے، اور اس میں سے اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً سارے کے سارے نام لوگوں کے تانے کی بنیاد پر دیے ہوئے نام نہیں، لیکن جو نام اصل میں ہیں وہ نام سب کے سب حقیقت میں معصور نام ہیں، خیر القرون کے نام ہیں، صحابہ کرام کے دور کے، تابعین کے دور کے نام ہیں. ایسا نام نہیں ہے جو نام آج کسی نے رکھ لیا ہو، لوگوں نے نام دے دیے ہوں، یہ الگ بات ہے. مثال کے طور پر آج اہل حدیثوں کو مختلف الگ الگ ناموں سے لوگ بطور طنز، بطور تشنیع، بطور تعریض اس طرح کے نام دیتے ہیں. کوئی غیر مقلد کہہ رہا ہے، سارے مقلدین اہل حدیثوں کو غیر مقلد کہتے ہیں، جبکہ غیر مقلدیت یہ لفظ میرے بھائیوں اور مقلدیت دونوں الفاظ کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. نہ اسلام کے اندر تقلید ہے، نہ غیر تقلید ہے. اسلام کے اندر اتباع سنت ہے، اتباع کتاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سورہ اعراف کی آیت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اتباع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. واتبعوا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس نبی اور رسول کی اتباع کرو جو امی ہے. اتباع کا حکم دیا گیا، اطاعت کا حکم دیا گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نام جو لوگوں نے تانوں تشنیع کی بنیاد پر دیا ہے اس کی بات تو ہم نہیں کرتے. لوگوں نے بہت سارے نام دے دیے، لیکن جو نام اہل الحدیث کے، سلفیوں کے جو نام ہیں، یہ سارے الفاظ آپ کو، یہ صفاتی نام آپ کو خیر القرون میں ملیں گے، خیر القرون میں ملیں گے، امت کے ائمہ میں ملیں گے، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بہت سارے نام ملیں گے. بقیہ کوئی غیر مقلد کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، یا کوئی شخصیتوں کے علماء کے نام سے نسبت جوڑ کر کے ہمارے نام رکھتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے غزنوی ہے، کوئی کہتا ہے امرتسری ہے، کوئی کہتا ہے سنائی ہے، کوئی کہتا ہے مدخلی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ سارے نام جو ہے نا میرے بھائیو، یہ طنز کے نام ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو نام جو بھی رکھنا ہے آپ کا ظرف ہے، جو بھی چاہے نام رکھ لیں. اصل تو یہ ہے، ہماری آپ سے محبت سے یہ دعوت ہے کہ آپ ٹولیوں سے، گروہ بندیوں سے نکلیں اور آئیں اس راستے پر جو راستہ نبی کا راستہ ہے، جو راستہ نبی کے صحابہ کا راستہ ہے، جس پر چلنے کا حکم ہے اور جس پر چلنے والوں کو جنت کی بشارت ہے اور جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا تمغہ ہے. یہ ہے ہماری دعوت. تو کہتے ہیں کہ نسلوں سے گزرتی ہوئی مسلسل اب تک جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق تا قیامت حق ہمیشہ حق پر غالب رہے گی.
تو سلفیت اس چیز کا نام ہے، یہ کوئی فرقہ، کوئی دھڑا، کوئی ٹولہ نہیں ہے جو حق سے جدا ہو کر کے، الگ ہو کر کے اپنا ایک الگ راستہ پکڑ لیا ہو، ایسا یہ مشن نہیں ہے۔ اب یہ بات آئی تھی، ایک سوال کے اندر ایک ٹکڑا اور تھا، کیا تھا؟ کیا اس سے نسبت رکھنا قابل مذمت ہے؟ کیا سلفی کہنا، سلفیت سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ مذمت کے قابل ہے؟ یعنی برائی ہونی چاہیے اس کی، کوئی اس کی برائی کرے کہ کیا اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو؟ سلف کیا ہوتا ہے؟ سلفی کیا ہوتا ہے؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کر دیا؟ تو کیا سلفی کہنا اپنے آپ کو یہ مذموم ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ شرف والا انتساب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کوئی عیب کی بات سرے سے نہیں ہے، ولا عیب علی من اعتزا او انتسب الی السلف، جو اپنے آپ کو سلف سے منسوب کرے، سلف سے نسبت رکھے، سلف سے اپنے آپ کو جوڑے، اس پر کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی عیب جوئی نہیں کی جا سکتی، اسے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ السلفیت لا یکون الا حقا، سلفیت حق ہی ہے، دوسرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس میں حق کے سوا باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ مشن حق ہے، مشن معصوم ہے، راستہ منہج معصوم ہے۔ اس پر چلنے والے کمی کوتاہی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن مشن معصوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سلفیت حق ہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر باطل کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف نسبت کرنے والوں کو کیسے عیب کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیسے ان پر عیب لگایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو تانا تشنی دیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، یہ کون سا نام لے آیا، یہ کون سا طریقہ لے آیا؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ سلفیت مقدس ہے، معصوم مشن ہے، اس لیے اس سے نسبت رکھنا، اور نسبت سچی ہو، یعنی انسان نسبت رکھے تو واقعی اس راستے پر چلے، واقعی اس راستے پر چلے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو سلفی کہے اور راستہ خارجیت کا، اخوانیت کا، قطبیت کا، مودودیت کا راستہ پکڑ کر کے بیٹھا ہو، ایسے نہیں۔ آدمی سلفی اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن دماغ میں دنگے، فساد، اجرام، تکفیر، اضلال، تجہیل، یہ سارے فتنے پنپ رہے ہوں، تو ایسے شخص کو کبھی بھی حقیقت میں سلفی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سلفیت اسی راستے کا نام ہے جو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا راستہ تھا۔ تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں تھیں، اور رہا مسئلہ اس کا جو حواشی اس میں لگے ہوئے ہیں، تو سرسری طور پر آپ اسے بھی پڑھ لیں، حاشیہ بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 489 پر جو یہ کتاب، یہ دوسرا نیا والا ایڈیشن ہے، اس میں 489 پر حاشیہ نمبر 3 آپ دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ موجودہ دور میں پھیلے ہوئے فرقوں، گروہوں، ٹولیوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ سلفیت موجودہ فرقوں کی طرح سے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر حاشیے میں کہتے ہیں نمبر 3 میں، سلفی دعوت حزبیت اور فرقہ واریت کی تمام شکلوں اور قسموں کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ حزبیت یعنی پارٹی بندی، حزبیت کا مطلب کیا ہے؟ پارٹی بندی۔ فرقہ واریت یعنی فرقہ دھڑا بنایا جائے، ایک الگ پارٹی بنائی جائے، اس کا یہ نام رکھا جائے، اس کے یہ کام بتائے جائیں، اس کے یہ اہداف اور اس کے فیچرز بتلائے جائیں، ایسا بالکل بھی سلفیت اس کی گنجائش نہیں سمجھتی۔ تو صاف کہتے ہیں سلفی دعوت جو ہے یہ حزبیت یعنی پارٹی بندی، فرقہ واریت کی تمام شکلوں اور قسموں کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ اس میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، وہی راستہ جو نبی کا راستہ تھا، وہی راستہ جو صحابہ کا، اسی پر چلنا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ سلفیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے، یا فرقہ واریت کو کا بائیکاٹ کرتی ہے؟ کیوں آخر ایسا ہے؟ کیوں؟ بہت واضح اور بہت بنیادی راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ اس کا سبب بہت واضح ہے کہ سلفی دعوت ایک معصوم ہستی سے نسبت رکھتی ہے۔ سلفیت کی اصل نسبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی امت کے فرد سے اس کی نسبت ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، جماعتیں اسی معنی میں، فرقے کے معنی میں، جتنے فرقے ہیں، آپ کو کوئی فرقہ ایسا نہیں ملے گا جس کا شجرہ، جس کا نسب نامہ، جس کے پرکھے کسی امتی تک جا کر کے رک نہ جاتے ہوں۔
واحد جماعت جس کا شجر نسب کہاں پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہاں سے نسبت ہے، کسی امتی سے ہمارا تعلق ہو اور اسی امتی کے نام پر یا اسی کی شخصیت پر، اسی کے علم پر، اسی کی امامت پر، اسی کی دانشوری پر یا اسی کے ٹیلنٹ پر ہم نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی ہو، ایسی کوئی بھی گنجائش سلفیت کے مشن میں نہیں ہے۔ تو ہماری جو نسبت ہے سلفی دعوت کی ایک معصوم ہستی سے نسبت رکھتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو یاد پڑتا ہے کہ علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ پرانے محدثین میں سے، ابن شاہین رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا ایش مذہبو کا، آپ کا مذہب کیا ہے، یعنی آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے انا محمدی المذہب۔ کیا کہتے تھے وہ؟ انا محمدی المذہب، میں محمدی المذہب ہوں، یعنی میرا مسلک پوچھتے ہو، مذہب پوچھتے ہو، میں کسی امتی سے نہیں جڑتا، میری نسبت کسی امتی سے نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتا ہوں، اسی راستے کی صحابہ نے دعوت دی ہے، اسی راستے کو صحابہ نے پھیلایا ہے، تو میں اسی کی تلاش کرتا ہوں، تو میں محمدی المذہب ہوں، کسی امتی کی طرف میں نسبت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے جو ان کی دعوت سے نکلے گا ہم اسے سلفی نہیں کہیں گے۔ تو سلفیت یہ صرف نسبت نہیں ہے، سلفیت مشن ہے۔ سلفیت کیا ہے؟ مشن ہے، دستور ہے، نظام ہے، ایک منہج ہے زندگی کا، اسلام کا ایک منہج ہے۔ اس منہج سے تمہیں، ہمیں اور ساری امت کو جڑنے کی ضرورت ہے، زبان سے، قول سے، عمل سے اور تطبیق سے اور دعوت سے، ہر اعتبار سے ہمیں جڑنا ہے۔ تو کیسے؟ سلف کے مشن اور منہج سے جڑنا ہے۔ کوئی دعویٰ کر لے کہ میں بھی سلفی ہوں لیکن اس کا راستہ سلفیت کا نہ ہو تو اسے سلفی نہیں کہا جائے گا۔ تو اب اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم سلفیت کا جو مشن ہے اس میں فرقہ بندی، ٹولی، گروہ بندی، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ساری فرقہ واریت کا سلفیت بائیکاٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلفیت کسی امتی سے نسبت نہیں رکھتی ہے، اس کا فاؤنڈیشن، اس کی تعمیر، اس کی تاسیس، اس کی بنیاد کسی امتی نے نہیں رکھی ہے، کسی امتی نے نہیں رکھی۔ کس نے رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ نے اتاری تھی، اسی کا نام سلفیت ہے، اسی مشن کا نام۔ تو ہم ایک معصوم سے نسبت رکھتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم کہاں سے فرقے کو برداشت کر سکتے ہیں یا فرقہ واریت کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم تو فرقہ واریت سے اتنا دور ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین میں سے کسی سے نسبت رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہم انہی سے نسبت رکھتے ہیں جن سے نسبت خلفائے اربعہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہی خلاصہ ہے پوری سلفیت کا، دعوت سلفیت کا جو مشن ہے، یہ اس کا پورا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی جماعت آپ کو نہیں ملے گی جس کی عمر یا جس کا فاؤنڈیشن، جس کی تاسیس اور بنیاد کی کوئی ڈیٹ اور تاریخ نہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی شخصیت نہ ہو۔ اس سے قطع نظر شخصیت کیسی ہے، کسی نہ کسی شخصیت سے ہی اس کی نسبت ہے۔ آپ دیکھیں گے جب دیوبندیت فلاں سن میں قائم ہوئی، بریلویت فلاں سن کے اندر قائم ہوئی، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی فلاں سن کے اندر قائم ہوئی، حسن بننا فلاں سن میں جماعت بنائے، فلاں نے فلاں سن میں جماعت بنائے، سارے فرقے کسی موقع پر بات کریں گے ہم تفصیل سے، سب کی سن ولادت، سن تاسیس لے کر کے بیٹھیں گے تو ساری باتیں آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ یہ بات بھی کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے کہ سلفیت اصل میں کسی امتی کی تاسیس کا نام نہیں، بلکہ یہ اصل مشن ہے، دستور ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ غار حرا میں اس کی بنیاد پڑی ہے اور قرآن کریم کے اترنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آغاز سے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ اور جیسے یہ اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، ایسے ہی قیامت کے قائم ہونے تک یہ جماعت ہر طرح کے عناد اور دشمنیوں کے باوجود بھی قائم رہے گی۔
دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکے گی۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، اور اس سے پہلے خیر یہ مختصر طور پر اس سوال کا جواب تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ اس وقت کا حساس سوال ہے، حساس جواب ہے، کیونکہ یہ بات اکثر و بیشتر پھیلائی جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث کہنے والے بھی تو ایک فرقہ ہے، یہ وہابی کہنے والے، یہ سلفی کہنے والے بھی تو ایک فرقہ ہی ہیں، اور کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی ان کی بنیاد بھی تو 1906 میں پڑی ہے۔ کس میں پڑی ہے؟ 1906 میں۔ کہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث ہند، اس کی بنیاد کب پڑی ہے؟ 1906 میں۔ جمعیت اور جماعت، جمعیت اور مشن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بحیثیت مشن، وہی ہماری تاریخ ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شیخ صالح فوزان نے ذکر کیا۔ وطن عزیز ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں، کیونکہ سن 47 میں استقلال ہوا ہے ہندوستان کا، 1906 میں باقاعدہ اس کو جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے جو فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کی فاؤنڈیشن میں کے وقت اس کا نام تھا اہل حدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، اور پھر اس کے بعد اس کا نام جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کر دیا گیا، جس نام سے آج بھی یہ جمعیت جانی جاتی ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس مشن اور فرقے کے وجود کی اور اس فرقے کی پیدائش کی تاریخ، اور ہم کہتے ہیں کہ اس مشن کی کوئی فاؤنڈیشن کی ڈیٹ یا کوئی تاسیس کی ڈیٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ غار حرا سے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، سارے فرقوں کا فاؤنڈیشن فلاں تاریخ میں ہوا، فلاں سن میں ہوا، ہجری یہ ہے اور عیسوی یہ ہے، اور فلاں ملک میں ہوا ہندوستان میں، اور فلاں فلاں علاقوں میں دنیا کے ہوا۔ یہ ہے حقیقت۔ بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ کسی ملک میں رہنے والوں کے لیے، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، پیارا ہندوستان، پیارا وطن، اس وطن میں رہنے کے لیے ایک نظام ہے، کوئی کمیٹی فاؤنڈ ہو، کوئی سوسائٹی فاؤنڈ ہو، کوئی جمعیت جماعت بنائے، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی کرنا چاہتا ہو، تو ملک کے قانون کے اندر ایک چیز موجود ہے، ایک ایکٹ ہے باقاعدہ، ٹرسٹ بنانا، سوسائٹیاں بنانا، اس کے لیے ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ میں جب تک آپ رجسٹر نہیں کریں گے تب تک آپ کو قانونی طور پر اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی سرگرمیوں کو پھیلائیں۔ اس اعتبار سے اس کا رجسٹریشن ہندوستان کے اندر 1906 میں ہوا، ایک ملک اور وطن کے قانون میں، ریکارڈ میں درج کیا گیا، ورنہ مشن کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے یہ کب سے ہے؟ جب سے اسلام ہے، غار حرا سے اس کی بنیاد پڑی۔ اس لیے خلط ملط نہیں کرنا ہے۔ جمعیت اہل حدیث ہند یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور جماعت اہل حدیث، منہج اہل حدیث، فکر اہل حدیث، عقیدہ اہل حدیث، اصول اہل حدیث، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی تو ایسے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اپنی جماعت کی تاریخ جا کر کے دیکھو، آپ نے خود بار بار لکھا ہے کہ ہم فلاں سن میں، فلاں ہمارے عالم نے، فلاں ہمارے بزرگ نے، بڑے نے فلاں سن میں اس کو فاؤنڈ کیا ہے۔ اس لیے دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلفیت یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دھڑا نہیں ہے، حق سے نکل کر کے الگ دھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل ہے، اصل اسلام ہے۔ خالص اسلام کا نام سلفیت ہے، خالص اسلام کا نام اہل حدیثیت ہے، اور اس سے نسبت رکھنا، اس سے جوڑنا، اس سے اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ قابل ستائش ہے، قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، خوشی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی نسبت سلفیت، سلف کی طرف کرتے ہوئے سلفی کہے، سلفیت سے، اہل حدیثیت سے اپنی نسبت رکھے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس سوال کے جواب کا، اور یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ صرف سلفیت سے نسبت رکھ کر کے اپنے آپ کو سلفی کہنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ صحیح مشن اور صحیح اصولوں کے مطابق وہ سلفیت پر نہ ہو۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اس کو جھوٹا مانا جائے گا جو دعویٰ سلفیت کا کرتا ہو لیکن اپنی فکر اور رائے میں سلفیت کے مشن پر قائم
نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلفیت کی حقیقت کو، اس سے نسبت کرنے کی حقیقت کو، اور اس سلسلے کی جو بنیادی باتیں ہیں اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں نے جو شبہات پھیلا رکھے ہیں ان شبہات کو، ان کی حقیقتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری شرح صدر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالص مشن پر جو قرآن و سنت کا اور سلف صالحین یعنی حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا بالترتیب مشن ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ رہنے کی، اسی کی جستجو کرنے کی اور اسی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔